السلام علیکم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ بعض دفعہ عاجزی میں ہی کوئی گناہ سرزد کر گزرتا ہے۔ وہ اپنی نمازوں کی قدر نہیں کرتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی نمازوں کا کون سا کوئی اثر ہو رہا ہے اس پر۔ وہ سمجھتا ہے بس شروع میں کچھ دن مزہ آیا تھا، بعد میں تو پھر بے رونق سا ہو گیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اس کی نمازیں نہیں قبول ہو رہی اور وہ قیامت کو بھی اس کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی ہی بہت سی سوچوں میں وہ اپنی نماز کی قدر کھو دیتا ہے، اور صاف ظاہر ہے جب اپنی نماز کی قدر کھوتا ہے تو اس کی حفاظت سے بھی عاجز آ جاتا ہے، اور غفلت اور لاپرواہی کا شکار ہو کر کوئی گناہ کر گزرتا ہے اور سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور نمازیں بالکل ہی ترک کر دیتا ہے۔ ایسی صورتحال میں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی قدر کرے، انہیں غنیمت جانے، ان کی تعریف کرے اور امید رکھے کہ ایک دن وہ نمازیں اپنی تاثیر اور لذت میں اس قدر بڑھ جائیں گی کہ اس کی معمولات کا زیادہ تر حصہ نمازوں اور تلاوتوں پر مشتمل ہوگا۔ ہوتا یہ ہے کہ بندہ نماز شروع کرتا ہے تو اسے اپنا آپ ساتویں آسمان پر اڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو سفید سفید اور ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے اس کا چہرہ نرم نرم پڑ رہا ہے، اور اسے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں سرخ اور چمکدار محسوس ہوتی ہیں۔ اسے اپنی ہی آنکھوں میں دیکھنا مشکل محسوس ہوتا ہے۔ وہ بس نماز کا انتظار کرتا ہے، اور ایک نماز کے بعد دوسری کا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ تہجد پڑھنی شروع کر دیتا ہے، اور پھر اوراد و وظائف۔ اسے بس ایک ہی خیال آتا ہے کہ اس نے یہ سب بہت پہلے کیوں نہ شروع کیا، اور پھر یہ کہ کاش اب اس سے نماز اور تلاوت کی توفیق نہ چھنے کبھی۔ لیکن کچھ عرصے بعد اسے یہ سب محسوس ہونا بند ہو جاتا ہے، اور اسے لگتا ہے وہ یہ سب بس ایسے ہی بیکار سا کر رہا ہے، ایک عادت کے جیسے، اور اسے جو لطف و سرور میسر تھا وہ کہیں مفقود ہو چکا ہے۔ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے غمگین اور مغموم محسوس کرنے لگتا ہے، اور کچھ افسردہ اور اداس رہنے لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے اس کی عبادتیں قبول ہونا بند ہو گئی ہیں، اور اب اللہ تعالیٰ کی نظر نہیں ہے اس پر۔ بعض دفعہ وہ کسی وہم کا شکار ہو جاتا ہے اور اسے لگتا ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہے اس سے۔ اسے لگتا ہے اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کی لذت چھین لی ہے۔ بات یہ ہے کہ شروع میں ترقی ہوتی ہے اور بعد میں عرضی۔ یہی بندہ جو اپنی نمازوں اور تلاوتوں کو بے اثر سمجھنے لگتا ہے، اگر کبھی کسی غفلت کا شکار ہو جائے اور اس سے کوئی نماز رہ جائے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز اس کے دل و دماغ میں کس قدر زیادہ گھر کر چکی تھی، اور اس کا حصہ اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ تب اسے اپنی نمازوں کی سمجھ آتی ہے، اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ نماز چاہے کتنی ہی مدت والی ہو جائے بے اثر نہیں ہوتی، اور پہلے دن کی طرح ہی اپنا اثر چھوڑتی رہتی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ صبح اور شام کے وقت جلدی گزرتا محسوس ہوتا ہے، اور دوپہر کو آہستہ۔ انسان ایک ہی رفتار سے بڑھتا رہتا ہے، تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن اسے لگتا ہے وہ صرف بچپن میں تیزی سے بڑا ہوتا تھا۔ اسے لگتا ہے کہ بس کھانے کے پہلے لقموں میں ہی مزہ تھا، بعد میں تو وہ بات نہیں رہی تھی، حالانکہ کھانا شروع سے آخر تک اتنا ہی لذیذ تھا۔ اپنی نمازوں سے محبت کیجیے اور ان کی حفاظت کیجیے، وہ کبھی بے اثر نہیں ہو سکتی، پھر چاہے کتنی ہی مدت کیوں نہ ہو چکی ہو انہیں شروع کیے ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو،
میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔